تاریخ مکہ میں آگے مکہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یقیناً وہ عمارت جو اللہ کی عبادت کے لیے انسانوں کے واسطے تعمیر کی گئی، وہ عمارت ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ کعبے کا نام اس کے چکور ہونے کی وجہ سے ہے۔ عرب ہر مربع شکل گھر کو کعبہ کہتے ہیں۔ مقاتل کے نزدیک یہ نام کعبہ کی منفرد تعمیر کے باعث ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین سے بلند ہونے کے باعث کعبہ کہلایا۔ ابن اسیر کے مطابق بیت الحرام کا نام کعبہ اسی وجہ سے رکھا گیا۔ کعبہ کی قدیم تاریخ اس ارشاد باری سے ظاہر ہے جو کہ سورۃ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ وہ مبارک اور باعث ہدایت بنایا گیا تمام جہانوں کے لیے۔ بائبل میں بھی خانہ کعبہ کی عظمت کا ذکر ہے، چنانچہ لکھا ہے، اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور عفیفہ کی سانڈھنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی۔ وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبایوت کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا۔ عیسائی اسے یروشلم پر چسپاں کرتے ہیں، مگر اس کی پیشن گوئی ساری کی ساری علامات یروشلم کی بجائے خانہ کعبہ کی شان اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ تعمیر کعبہ یعنی بیت اللہ کے متعلق مختلف اقوال مورخین نے بیان کیے ہیں۔ بعض نے 3 تعمیرات کا ذکر کیا ہے، بعض نے 4، بعض نے 5، بعض نے 10 اور بعض نے 12۔ اس اختلاف کی وجہ سے کعبہ کے سنگ بنیاد، اس کی تعمیر اور مرمت کے مابین پیدا ہونے والا اشتباہ ہے۔ جن مورخین کے مطابق کعبہ کی تعمیر آج تک چند دفعہ ہوئی، اس میں ملائکہ اور حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابن زبیر اور حجاج کی 5 تعمیرات شامل ہیں۔ رائے تعمیرات کی روایات کے مطابق مندرجہ ذیل بیان کی گئی ہیں۔ ملائکہ کی تعمیر، حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، عمالقہ، جرہم، قصہ، عبد المطلب، قریش، عبداللہ بن زبیر، حجاج، سلطان مراد۔ اب ان تعمیرات کی کس قدر تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ازرقی نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام علی بن حسین سے طواف کعبہ کے دوران کسی نے پوچھا کہ اس گھر کے طواف کی ابتدا کب، کیسے اور کس طرح ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ملائکہ کے قول پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، فرشتے عرض سے چمٹ کر تضریع کر کے عفو کے طالب ہوئے اور عرش کا طواف کیا۔ پھر اللہ نے عرش کے نیچے ایک عظیم الشان بیت المعمور بنایا اور فرشتوں نے اس کا طواف کیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے لیے زمین میں اس قسم کا گھر بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو بھی حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کریں۔ یہ روایات بھی ہے کہ فرشتوں نے یہ گھر پیدائش آدم سے 2000 سال قبل بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ ہے۔ ازرقی کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو انہوں نے شکایت کی کہ میں فرشتوں کی آواز نہیں سن پاتا۔ جواب ملا، اس کا باعث تیرا گناہ ہے، اور ارشاد ہوا کہ میرے لیے ایک گھر بنا، اس کا طواف کر اور میرا ذکر کر۔ آدم علیہ السلام مکہ پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے یہ گھر تعمیر کیا۔ آپ علیہ السلام نے 5 پہاڑوں لبنان، طور سینا، طور دینا، جوتی اور حرا کے پتھر استعمال کیے۔ ابن جریر کے بقول بیت اللہ کی بنیادیں آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا۔ تقی الفاسی نے بحقی میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ میرے لیے گھر بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے نقشہ بنایا، آدم علیہ السلام زمین کھودنے اور حوا مٹی ڈھونڈنے لگی۔ تعمیر کے بعد طواف کا ارشاد ہوا کہ آپ لوگوں میں سب سے پہلے ہو اور یہ گھر سب سے پہلا گھر ہے۔ پھر کئی قومیں گزری، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ ابن کثیر نے یہی روایت لی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے زمین میں وحشت و بیابانی کی شکایت کی تو اللہ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت کعبہ کے نشانات اور آثار محو ہو گئے اور پھر پوشیدہ رہے۔
یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر آتا ہے۔ حضرت کی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جگہ پر مکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خیمہ لگایا تھا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے یہ گھر تعمیر کیا۔ شاید اسی لیے بعض مورخین نے حضرت شیس کو پہلی دفعہ کعبہ تعمیر کرنے والا ذکر کیا ہے، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر مٹی پتھر سے تھی تو اس کے خراب ہو جانے کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا ہوگا۔ علامہ طاہر القردی تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں کئی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی اور اسی زمین میں مدفون ہوئے۔ اسی وجہ سے بیت اللہ شریف کے گرد و نواح میں 300 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ حتیم کے اندر اور میزاب کعبہ کے نیچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ ایک روایات کے مطابق رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان 99 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔